ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ, کیا حال ہے؟ ہلو. کیا حال ہے میں نے ہلو. کہا. ہلو. ہاں بولو. جی اللہ پاک کے فضل و کرم اور عنایت سے آپ بات کہیے فرمائی. آپ کا نام کیا ہے شیخ؟ گروپ میں جی میرا نام ابو معاویہ. ہاں, اور ایسے ہاں جی. ایسے کیا نام ہے؟ آپ مجھے گروپ میں نا. ہاں. ایسے کیا نام ہے آپ کا؟ ہلو. ایسے بھی تو ویسے بھی مجھے ابو معاویہ الکشمیری ہی ہے. ابو معاویہ الکشمیری ہو آپ؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ دیوبندی ہو؟ جی. ٹھیک. ہاں. جی جی دیوبند کے میرے علم میں ہاں, ہے. تو اب بتائیے سورہ فاتح کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جیسے کیا نام ہے آپ کے نزدیک جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی قیامت کے دن, یہ واقعہ صحیح ہے؟ بھائی آپ آگے اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہتے, عقیدے کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتے, آئیے گروپ میں ہم ادھر سے بات ایک کیجیے نا میرے بھائی, سورہ کیا فاتحہ کہتے ہیں کے اس کو. تعلق سے بات کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سن لو سن لو کہ اس سن شخص کی لو نماز نہیں جس صلی نے سورہ اللہ فاتحہ علیہ نہیں وسلم. پڑھی ہے. اب حوالہ میں نے دے دیا آپ سن کو, صحیح بخاری کے اندر سن موجود ہے روایت, اور بھی کتب کے اندر سن موجود لو ہے. میرے عزیز, بولو. میرے عزیز بات سن لو. ایک تو واٹس ایپ پہ آپ کی بھائی کٹ کٹ کے آ رہی. دوسرا, میں آپ سے بڑے معتبرانہ انداز گزارش کروں گا, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے اور ہمارا دعویٰ بھی ہے, ہم علمی والوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں, تو لہٰذا اگر ہم بریلوی گروپ کے اندر کی بات کر لیں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کر لیں تو شاید کسی کو فائدہ ہو, وہاں پہ ہی بات ہوگی انشاءاللہ. تو ادھر بات کیجیے نا میرے بھائی, کال ٹھیک میں ہے نا نے کیا ہے, مشکل نہیں ہے, آپ بات کیجیے نا میرے سے. بھیا. دیکھیے سن لیجیے, کیا نام ہے آپ کا, صابر صاحب. ہاں. کوئی فون پہ عنوان سے بات اچھی نہیں لگتی مجھے, یا تو پھر آپ ڈائریکٹ کال کر لیجیے پھر میں بات کروں. تو میں یہ کال واٹس پہ ایک آواز صاف کی. کال کیا نا میرے بھائی, آواز تو صاف آ رہی ہے, برابر آ رہی ہے, واٹس لیکن جو ہے ہو سکتا ہے آپ سن لو بات سن لو کرنا نہیں چاہتے ہو, یہ ہو سکتا ہے. ویسے آواز تو صاف آ رہی ہے, برابر آ رہی ہے آواز. آپ کی بات ہو گئی نا, اب آپ یہاں سے سن لیجیے. اگر میں بات کرنا نہیں چاہتا تو پھر میں آپ کو ٹیک کیوں کر. ہوں. یہ آپ بالکل الزام تراشی کر رہے ہیں. دوسری بات کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر بات کر رہے ہیں, لہٰذا میں واٹس ایپ پہ بات نہیں کرتا, میں واٹس ایپ گروپ کے اندر بات کرتا ہوں یا پھر ڈائریکٹ کال جو ریکارڈ ہو تو اس پہ بات کرتا تو اس میں ریکارڈ ہوگا, کوئی بات نہیں, میں ریکارڈنگ آپ کو ڈال دوں گا, میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, آپ بات کیجیے. ہوں. نہیں نہیں, آپ آ کے کو گروپ بات کیجیے نا, تاکہ سننے والوں کو بھی مزہ آئے اور آپ وہ نے بھی کہا دیکھے ہے کہ کہ ریکارڈنگ بات ہوتا کیسے کی ہو, جائے. تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, آپ اس کا ٹینشن مت لیجئے. آپ کا ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گا, آپ ٹینشن مت لیجیے اس کا. آپ گروپ کے اندر بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اب ابھی آپ بول رہے ہو ابھی ریکارڈنگ نہیں ہو, تو آپ گروپ کے اندر چلے گئے. اب میں اکثر جو ہے میں یہ اکثر عرض جو کر رہا. ہے میں اکثر ریکارڈنگ پر ہی, سن کال لو پر سن لو ہی بات کرتا ہوں. میں اکثر, میں گروپوں میں بہت کم بات کرتا ہوں. سن لو وہ میرے تو بھائی, ابھی کیا ہے کہ وہ کچھ میرے بریلی لوگ عزیز جو بات. ہے وہ بات کر رہے تھے, اس لیے میں 5-10 منٹ کے اندر آ گیا ادھر, 5-10 منٹ کے لیے میں چلا گیا. ویسے اکثر میں جو ہے کال پر ہی بات ٹھیک ہے کرتا ہوں. اب آپ بتائیے, سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ نے وائس ڈالا تھا, تو اب سورہ فاتحہ کے تعلق سے میرے سے بات کر لیجیے آپ. ٹھیک ہے, میں بات کر لوں گا, لیکن آپ گروپ میں کیوں نہیں کریں گے؟ تو ادھر ریکارڈنگ چلے گا نا میرے بھائی, سب سنیں گے نا ریکارڈنگ. میرے عزیز بات سن لو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گروپ میں, میرا سوال ہے آپ سے, میں بات کرتا ہوں, کروں گا, اور انشاءاللہ مستقل آپ باہر نکالا تو میں آپ سے بات کروں گا, چاہے آپ گروپ پہ کر لو, فون پہ کر لو. اب آپ نے زبان سے اپنی کہا, میں ریکارڈنگ دے دوں گا. نمبر ایک, اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس اتنی لمبی چوڑی بات کو سن لے. خیر, اگر آپ کا مزاج اسی پہ ہے کہ آپ فون پہ ہی بات کریں گے, گروپ میں نہیں کر پائیں گے, تو ٹھیک ہے, میں یہ بھی قبول کر لیتا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ گروپ کے اندر بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ گروپ کے اندر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہو, تو اس میں یہ مسئلہ ہے گروپ کے اندر, کیونکہ گروپ کے اندر بہت سارے آدمی ہوتے ہیں
اور جو ہے وہ گروپ بریلویوں کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے گالی گلوچ زیادہ بالکل ہوتی ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے کیا نام ہے ایک آدمی بات سن نہیں لیجیے نا، کرتا ہے، اس میں بہت سارے آدمی بات کرتے ہیں، ہے نا. لیجیے اور دوسری بات کیا ہے کہ سن لیجیے. پہلے اب میری بات مکمل ہو جانے دیجیے نا میرے بھائی، میری بات مکمل ہو جانے دیجیے. کیا اور میرے پاس کیا ہے کہ گروپ میں اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے کہ اس کی وائس سنوں پھر اس کا جواب دوں پھر اس وائس ڈالوں یا چیٹنگ کروں، اتنا ٹائم نہیں رہتا، اس لیے میں اکثر جو ہے بات کال پر ہی کرتا ہوں. بہرحال آپ نے خود کہا ہے کہ ریکارڈنگ نہیں ہوتا ہے تو میں اچھا نے آپ فون کو پہ. بتا دیا، ریکارڈنگ میں کر کے آپ کو دے دوں گا. اب آپ بات کیجیے. بہت اچھی بات ہے، میں نے اعتماد کر لیا نا. آپ نے کہہ دیا تو میں نے دوسری دفعہ تو نہیں کہا نا، آپ نے کہا ریکارڈنگ دے دوں گا تو میں خاموش رہا. ہاں میں نے آپ سے تھوڑی پوچھا نہیں بھائی آپ لکھ کے دو کچھ، تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا تو اعتماد میں نے جتلا دیا آپ کے اوپر. ہاں تو اب آپ بتائیے، آپ نے ٹھیک سورہ ہے، فاتحہ کے تعلق اگر سے آپ وائس کرنا ڈالی تھی، اب بتائیے آپ ہے میرے کو. کیا بتانا ہے آپ بتا دیجیے. بتائیے آپ آپ. سوال کیجیے میں جواب دوں. آپ کے نزدیک کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا فرمائیے نہیں آپ کو پڑھنا کیا ہے، چاہیے. بتائیے. جی، ہمارا جو موقف ہے ہوں اس عنوان سے ہوں کہ ہم امام صاحب کے پیچھے ہوں سورہ فاتحہ ہوں نہیں پڑھتے ہیں. ہوں امام صاحب کا پڑھا ہوا سورہ فاتحہ ہوں ہمارے لیے کافی ہے. ہوں اس کے ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں. ہوں رہا یہ مسئلہ کہ ہوں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں آتی، ہوں الحمدللہ اس بات پہ ہم بھی قائل ہیں ہوں کہ جو بندہ ہوں تنہا نماز پڑھے ہوں تو سورہ فاتحہ اگر اس نے ادا نہیں کی تو ان کی نماز ہوں نہیں ہوئی. ہوں وہ جو امام کے پیچھے بھی پڑھے تو امام اگر بھول جائے تو پھر بھی ان کی نماز ہوں نہیں ہوگی. ہوں اب یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف ہے. ہوں وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں آتی، اس پہ تو آپ بھی اور ہم بھی اتفاق رکھتے ہیں. ہوں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اختلاف بھی کا. وہ ہوں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آیا امام صاحب کے پیچھے ہوں جماعت کے اندر ہوں چاہے وہ جہرن ہو یا سرن، ہوں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہوں ہے یا نہیں، اور ہوں اگر ہے کیا یہ واجب ہے، ہوں کیا یہ فرض ہے، ہوں کیا یہ سنت ہے. ہوں تین صورت ہے. ہوں تو آپ اپنا عقیدہ اس عنوان سے ظاہر کر دیجئے ہوں کہ آپ کے مسائل کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے، ہوں کیا آپ امام صاحب کے پیچھے یا امام صاحب کے ساتھ ہوں رہتے ہوئے سورہ فاتحہ ہوں پڑھنا واجب سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، ہوں یا باقی جو بھی مستقل تو ہماری شریعت کے اندر ہے. تو ہوں وہ ہم نے اپنی بات رکھ دی. ہوں اب آپ ہم سے دلیل طلب کریں گے تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو ہمارے علم میں ہوگی وہ دلیل آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ہوں ہو گئے آپ کی بات جی مکمل. اب ہمارے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے. اور یہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے نماز کے رکن میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر جو ہے آپ نماز کے رکن چھوڑ دو گے تو آپ کے کی نماز نزدیک نہیں ہوگی. ابھی آپ بتائیے. اچھا آپ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا آپ کے یہاں نماز کا رکن، تو یہاں تو ایک پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا میرے. کیا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کے یہاں کل کتنے رکن ہے نماز کی، ہاں یعنی جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، فرائض النماز، ہاں فرائض الصلاۃ، ہاں کل کتنے آپ کے یہاں بنتے؟ یعنی نماز کے ارکان جو ہے وہ ہوں، نماز کے رکن 14 ہے. جی آپ کے نزدیک کتنے ہیں؟ ہاں جی 14 ہے. آپ کے نزدیک کتنے جی ہیں؟ ہمارے یہاں 14 ہے. آپ کے نزدیک ہمارے یہاں کتنا ہے؟ 14. آپ کے یہاں 14 کیسے ہوئے؟ آپ کے یہاں تو سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے تو 14 کیسے ہوئے؟ وہ تو میرے ذمہ ترتیب ہے نا، آپ کے ذمہ نہیں. ہم نے ہاں آپ سے سوال کیا کہ بھائی آپ کے یہاں کتنے؟ آپ نے کہا 14. ہمارے نزدیک ہوئے نا 14. تو جب آپ کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں تو آپ کے ذرا نزدیک تو پھر 13 ہوئے آپ نا. گنوا لیجیے. آپ کے سن لیجیے نا، ہاں بولو سن لیجیے میری بات. بولو. جب آپ ہم سے ترتیب نماز کی پوچھیں گے کہ بھئی یہ سوری نماز کی نہیں، جب آپ ہم سے فرائض کی ترتیب پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بیان کر دیں گے. ہوں
ٹھیک، آپ گنواتے جائیے گا۔ رہا مسئلہ جو آپ کے یہاں 14 ہے، تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے کہ آپ کے یہاں کون کون سا فرض میں شمار ہوتا ہے۔ بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے علامہ صاحب، آپ ابھی جو ہے ٹائم پاس کرنے لگے ہو، کیونکہ اپنا جو ہے مسئلہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ اب آپ جو ہے رکن پر چلے گئے، کتنے رکن ہے؟ 14۔ اب آپ 14 پہ جائیں گے، پھر 14 میں بات طویل ہو جائے گی۔ ابھی کیونکہ میں بتاؤں کے گا آپ یہاں کو، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو 14 میں کیا کیا ہے، تو اس میں طویل بات ہو جائے گی، اس لیے جو ہے آپ سیدھا جو ہے طویل بات نہ کر کے جو ہے سورہ فاتحہ پہ آ جائیے نا آپ سیدھے۔ قیامت کی صبح آئے گی، لیکن آپ گنوا نہیں پاؤ گے کہ آپ کے یہاں کتنے فرائض۔ اور اگر گنوا دیا تو آپ کیا یہ میں کرو گے؟ آپ کو ایک بتا منٹ دیتا ہوں۔ اگر میں نے گنوا دیا تو آپ کیا کرو گے بتائیے؟ پھر آپ کے پاس ان کے دلائل نہیں ہوں گے نا قرآن اور سنت سے۔ میں دلائل بھی دوں گا آپ انشاءاللہ، کے یہاں دلائل پھر بھی ان دوں گا، 14 کی میں دلائل دلائل نہیں بھی ہوں دوں گے گا، نا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کیسے ہے دو گے؟ کہ جو آپ ہے کے جس اتنے بڑے بڑے موضوع پر آپ علامہ بات صاحب کرنا چاہتے ہو اسی پر آپ بات کیجئے، سن ادھر ادھر لیجیے، مت بھاگیے آپ میں کہ اسی کون پہ سا بات ہے کرتا کون سا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں تو پورا والا آپ کو پیش کروں آپ گا کے دلیل کے جتنے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ ابھی ثابت آپ صاحب، نے جیسے کہا ثابت ہے صاحب، کہ آپ کے ثابت صاحب، نزدیک بھی 14 ہے، تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے نزدیک تو سورہ فاتحہ ثابت ہے ہی صاحب، نہیں، تو آپ کے نزدیک تو 13 ہوئے، 14 کیسے ہوئے؟ ثابت صاحب، بولیے۔ آپ کے جتنے بھی کتب، آپ کے جتنے بھی کتب نماز کے عنوان سے شائع ہوئے، ہاں۔ اللہ پاک کے فضل اور کرم اور احسان سے، میں تو سب کا تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ علماء کی بھرمار ہے، لیکن جتنے بھی میری نظر میں آئے ان میں نے تحقیق سے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کے اوپر دلائل نہیں دے سکتے۔ وجہ میں نے آپ سے کہا کہ گنوا لو، آپ نہیں گنوا پائیں گے۔ وجہ کہ آپ دلائل نہیں رکھتے۔ دلائل کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے اور ماننا کچھ اور ہے۔ خیر، اگر آپ یوں ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی جناب میں تو کسی اور چیز کو نہیں چھیڑوں گا، خالی سورہ فاتحہ کو اٹھا کے اس کے عنوان سے میں گفتگو کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز میں اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو آپ کو لگے کہ تو میرے بھائی ایسا میں نے تو کرنا تھا وہی اور کہا ہے نا ایسا آپ سے، میں نے تو نہیں شروع میں کرنا۔ وہی کہا ہے آپ سے کہ جو ہے آپ نے وائس بھی ڈالے تھے سورہ فاتحہ کے تعلق سے، تو میں تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں نا آپ سے۔ ہاں، بالکل بالکل بالکل۔ تو آپ نے جو ہے جیسے چلیے میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے نا۔ اب جو ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ صرف امام کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہی نہیں کہا ہے نا آپ نہیں نے؟ نہیں نہیں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے الفاظ ہے۔ آپ میرے الفاظ کو اگر یاد رکھیں گے تو صحیح انداز سے بیان واپس کر دیں گے تو مزہ آئے گا۔ تو یعنی آپ دیکھیے نے مان لیا، بدیانتی یعنی اور ایک خیانت، منٹ جب آپ نے یہ نہیں کہا ہے تو پھر آپ نے مان لیا کہ امام کے اور مقتدی دونوں کے لیے ہے؟ نہیں یہ بھی تو نہیں مانا۔ تو پھر آپ اس میں تعویل آپ نے کرو جو گے آپ، الفاظ میرے بارے، یا پھر آپ تعویل کرو گے اس میں؟ اب سن لیجیے، تعویل کی بات تو بات مسئلہ ہی تو نہیں یہی ہے نا میرا بھائی، سن آپ لیجیے جو ہے آپ لوگ تعویل میرے کرتے ہو اور بھائی، مسائل آپ میں، اور ہر انسان جو ہے تعویل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ جو ہے اس مسائل کو جب آپ نے میرے کہہ بھائی، بھی دیا یہ بات، میرے بھائی، میرے آپ نے عزیز، خود اقرار کیا یہ میرے بات بھائی، میرے کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے یہ بھائی، امام میرے کے لیے نہیں ہے، عزیز مقتدی کے لیے نہیں ہے، آپ نے بھیا، یہ بھی اقرار کر لیا ہے۔ جب میرے آپ نے بھائی، خود میرے اقرار کر عزیز، لیا ہے تو اب آپ تعویل کرو گے اس میں؟ میرے بھائی، میرے عزیز، آپ نے جو الفاظ میرے سر تھوپنے چاہے میں نے اس چیز کا انکار کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس چیز میں نے کہا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ اس مسئلے کو میں نہیں مانتا۔ میں نے جو بات رکھی وہ کہا کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کسی کے اوپر اپنے الفاظ تھوپنا یہ اسلام، دائرے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ میری بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، لوٹا دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے اقراری پاؤ گے، انکاری نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ رہا مسئلہ اس عنوان سے، تو انشاءاللہ العزیز اب ہم ایک دوسرے سے علمی دلائل اس چیز دیں گے کہ بھائی آپ کے اگر نزدیک یہ چیز بنتی ہے تو کیوں بنتی ہے، اس کے پیچھے دلائل کیا ہے، اور آپ مجھ سے پوچھو گے کہ بھائی اگر آپ کے نزدیک نہیں بنتی ہے تو آپ نے یہ کہاں سے لیے ہے؟ کیا آپ نے خامخواہ اپنی بڑوں کی بات کو مان کر لیا ہے یا حقیقتاً آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر
اللہ پاک کے فضل سے میرے پاس قرآن و سنت کے عنوان سے دلیل ہوگی تو اس پہ آپ کو بھی سرخم کرنا پڑے گا، اور اگر میرے پاس نہیں ہوگی تو جو 4 دلائل میں رکھتا ہوں ان اعتبار سے اگر میرے پاس دلیل نہیں ہوگی تو بے شک مجھے آپ کی بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو پھر آپ ایک کام الحمدللہ کیجئے، اس بات آپ ایک کام کیجئے، کیونکہ یہاں پر اذان کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد، ہے نا، تو آپ جو ہے مجھے جلدی سے دلیل پیش کر دیجئے کہ جو ہے کیا نام ہے، یہ کیا نام ہے، جو خالی جو ہے امام کا ہی پڑھنا ہے، مقتدی کا نہیں پڑھنا ہے، اگر مقتدی پڑھے گا تو اس کو جو ہے قیامت کے دن نبی علیہ آگ، اس الصلوۃ کے منہ میں والسلام آگ ڈالی جائے گی۔ نبی علیہ بلا الصلوۃ، بتاؤ، اگر آپ سن لیں گے تو بولو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بولو۔ ہائے، آپ نے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے حوالے سے فرما دی جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں اور آپ نے اس کو اپنا عقیدہ بنا کر اپنے عمل کے اوپر دلیل بنا کر پیش کر دیا، ٹھیک؟ اس حدیث کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ انفرادی کے لیے مانتا ہوں، اجتماع کے لیے نہیں مانتا ہوں۔ میرے پاس دلائل ہے۔ سب سے پہلے میرے پاس قرآن پاک وہ آیت مبارکہ ہے جس پہ آپ ابھی اشکال کرنا شروع کر دیں، دیکھو جناب یہ تو اس لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ خیر، سب سے پہلی دلیل تو میں قرآن مجید سے ہی لوں گا، کیونکہ ہم الحمدللہ قرآن پاک کو ماننے والے دونوں بندوں میں آپ کی بھی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک، پھر امت کے اجماع۔ آپ تو جلدی قرآن جلدی کے بات اندر جو کریں گے تو یہ ہے بہتر رہے گا، کیونکہ یہاں پر وہ جو ہے اذان کا ٹائم ہونے نہیں والا نہیں ہے نا۔ بہتر تو بہتر ہاں رہے آپ گا کہ قرآن کی، اگر آپ ایک قرآن کی دوسرے آیت کو پیش سمجھا کیجئے، جائے۔ قرآن کی آیت پیش کیجئے آپ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے میرے لیے حجت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک میری سر آنکھوں پر، میرے دل کا کرا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سنا جائے۔ تو چونکہ الحمد شریف جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے قرآن ہے، تو لہٰذا جب امام صاحب قرآن پڑھے گا تو ہمیں اس کی طرف پوری توجہ کے ساتھ دھیان لگا کر اس کو سماعت کرنا ہے۔ اچھا، ابھی اور آپ جو ہے، یہ میں اپنی طرف سے ابھی آپ جو ہے، میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، کیونکہ کیا ہے کہ ادھر اذان کا وقت ہونے والا ہے، بس اس کا حوالہ دے کر جو ہے میں جو ہے آپ کو بند کر دوں گا یہ کالنگ، کیونکہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں خود آپ کے عالم لکھ رہے ہیں اس سے مراد سورہ فاتحہ نہیں میرے عالم ہے۔ نہیں، میرے عالم نہیں، میرے عالم نہیں، میرے بھائی، آپ میرے مقلد عالم ہو نا؟ نہیں، میرے آپ مقلد آپ نہیں ہو غلط کیا؟ کر رہے ابھی تو آپ غیر غلط مقلد ہو کر گیا رہے پھر، نہیں، آپ غلط کر رہے ابھی تو آپ غیر مقلد ہو بھائی گئے۔ سن لو میری آپ کے میرے خود، عزیز، آپ کے خود جو ہے عالم لکھ رہے ہیں اس سے مراد جو ہے سورہ میرے فاتحہ عزیز، نہیں ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ فرض کہاں ہوا، مکہ میں یا مدینہ میں؟ اور یہ آیت جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے، یہ بتائیے آپ میرے کو۔ ٹھیک، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہو گئی، بات مکمل ہو گئی؟ ہو گئی۔ ہو گئی نا؟ اذان تو نہیں ہو رہی ہے؟ اذان ہونے والی ہے، اذان بس تو نہیں ہو رہی، ہونے والی ہے، ہونے والی ہے نا؟ ہاں۔ نمبر 1 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جس طرح آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا کہ پھٹافٹ بول دیے جناب آپ کی کتابوں میں ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ دیکھیں میرا عقیدہ کیا ہے، آپ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بھی چیک کر لیجئے، میرا بھی عقیدہ۔ میں معصوم من الخطا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو ہی مانتا ہوں، میں صحابہ کو بھی معصوم من الخطا نہیں مانتا ہوں، اور اماموں کو بھی معصوم من الخطا نہیں مانتا ہوں، تو علماء تو دور کی بات ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ دلیل دیں گے، جب میں قرآن پیش کروں گا تو تو پھر آپ اس کے مقلد مد کیسے ہوئے؟ مقابل کسی انسان، پھر آپ مقلد کیسے ہوئے؟ بھائی وہ تو میرے ذمہ، جب آپ تقلید پہ جب بات میرے آپ ساتھ کریں جو گے تب ہے اپنے امام کی تقلید نہیں کرتے ارے ہو تو بھیا، پھر آپ یہ مقلد گھر کیسے کے ہوئے؟ آپ تو پھر چار غیر میرے مقلد ہو عزیز گئے۔ صابر ہاں؟ صاحب آپ تو، صابر صاحب میری بات آپ سماعت تو کیجیے۔ غیر مقلد ہو گیا نا پھر، جب آپ اپنے امام کی تقلید نہیں کر رہے ہو، ایک امام منٹ کی بات نہیں مان رہے ہو، تو پھر آپ غیر مقلد ہو گیا آپ میں تو۔ نے کب کہا، میں نے کب کہا کہ میں امام صاحب کی بات کو نہیں مان رہا؟ یہ ابھی تو ابھی آپ آپ نے سراسر کہا، جھوٹ بول رہے ہو۔ ابھی ابھی آپ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن القذاب لا امتی،
کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہو سکتا. بہرحال جو ہے جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اس کی آپ دلیل دے دیجئے میرے کو. جو میں نے آپ سے کہا ہے, میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ اس پر جو ہے آپ کے علماء خود بول رہے ہیں. ایک منٹ, اذان ہونے والا میرے بھائی ادھر, اذان ہونے والا ہے میرے بھائی ادھر. جو میری بات سن لو, ایک منٹ میری بات سن لو آپ. میں نے آپ سے صرف اتنا سا پوچھا ہے, میں نے کہا جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اس میں آپ کے عالم لوگ خود بول رہے ہیں کہ جو ہے اس سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہا ہے یہ مدنی آیت ہے یا مکی آیت ہے. اور تیسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ نماز کہاں پر فرض ہوا, مکہ میں یا مدینہ میں؟ اس کا حوالہ دے دو بس آپ جلدی سے. بس ہو گئی آپ کی بات. ہاں ہو گئی. اب آپ بات سن لیجیے گا. اگر آپ کے یہاں جو بھی اصول ہے وہ آپ کے لیے, میرے لیے نہیں. اور جو ہمارے یہاں اصول ہے نا, پہلے ان کو اچھے سے سماعت کر لیجیے گا. کسی کی شعبدہ بازی میں نہ آئیے گا, کیونکہ میں بحیثیت مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں. اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ ہی دھوکہ دیتا. ابھی تو آپ نے جھوٹ بول دیا نا. رہا مسئلہ کہ میں نے جو ابھی آپ نے تو جھوٹ بول استغفر دیا کہ اللہ جو ہے کیا نام ہے استغفر آپ نے اللہ سورہ فاتحہ استغفر نہیں اللہ. پڑھنے کے تعلق سے قرآن کی آیت آپ نے پیش کر دی ہے. جبکہ آپ اس کی تفسیر میں اگر پڑھو گے تو اس کے تفسیر میں کہا گیا ہے, لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ جو ہے یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ شور مچا دیتے تھے. ایک استغفر تفسیر اللہ ابن کثیر استغفر کا اللہ. کون حوالہ سی ہے. تفسیر کے اندر ہے؟ ہاں تفسیر ابن کثیر ہاں, نہیں, کہاں پڑھیے تفسیر بتا احسان دیجیے کہاں پہ البیان ہے, کہاں پہ تفسیر لکھا ہے. ابن کثیر ہے, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, حوالہ موجود بھائی ہے. آپ پڑھ لیجئے نا, آپ پڑھ لیجئے میرے عزیز, آپ پڑھ لیجئے کہ تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے. ہاں کیا لکھا ہے بتائیے آپ آپ میرے بیان کو. فرما دیجیے, آپ بتا دیجیے. میں آپ نے دعویٰ کیا, دعویٰ آپ کا ہے, کلام آپ کا ہے کہ آپ نے کہا ابن کثیر رحم اللہ نے یوں لکھا ہے کہ یہ تو خالص کفار کے لیے, یعنی آپ کا مراد یہاں پہ خالصتاً کفار کے لیے نازل ہوئی. میں نے آپ سے جبکہ یہ تفسیر کہا ہے کہ جو ہے جب تفسیر سن قرآن لی, پڑھا میری بات جاتا تھا تو میری جو ہے بات وہ مکمل لوگ ہونے دیں. شور مچا دیتے تھے. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو ہے کیا نام ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. ہیلو, لکھنے والا علامہ ابن کثیر رحیم اللہ جو ہے, کیا وہ صحابی تھے؟ میں نے کب کہا ہلو, صحابی تھے؟ میں نے کب کہا یہ بات جب صحابی آپ تھے؟ یہ بات مانتے ہیں, اگر آپ سن صحابی لیجیے, کی میں نے بات کب کہا کہ مانتے آپ ہو, نے کہا, ایک میں منٹ نے ایک آپ منٹ, سے اگر آپ صحابی کی بات مانتے ہو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو جب ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھے تو آپ نے کہا ہے کہ اس کو من میں پڑھو. لو میں نے دونوں کی دلیل دے دی ہے, امام کی بھی اور مقتدی کی بھی, دونوں کی یہ دے دی. کون آپ سی کتاب کے اندر, یہ کون سی کتاب کے اندر ہے کیا یہ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں, کون سی کتاب کے اندر؟ صحیح مسلم کے اندر ہے. ابھی آپ بول نہیں جلد سکتے ہو اس کو کہ ضعیف ہے, یہ بول سکتے ہو؟ جلد کون سا, جلد کون سا؟ اب جلد تو میں تو ابھی لے کے نہیں بیٹھا نا میرے بھائی. چل ٹھیک ہے, برحال میں حوالہ آپ کو بتاتا سینڈ کر ہوں دوں گا. ابھی میں رکھ رہا تو ہوں, اجان ہو رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے, بہت اوکے. اچھے, بہت میں بہت اس کے بہت حوالے اچھے, کے بہت ساتھ اچھے. آپ کا 2 حوالے منٹ کے میری ساتھ بات. یہ جو ہے کیا نام ہے دو حضرت ابو ہریرہ دو رضی اللہ عنہ کے روایت کے حوالے کے 2 ساتھ منٹ ساتھ بات. جو میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے, 2 منٹ میری بات سن لیجئے, پھر آپ جائیے گا. 2 منٹ, خالی 2 منٹ وقت کو دھیان میں رکھیے گا. سب سے پہلے میں نے جو بات کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا والی آیت مبارکہ, تو آپ نے فوراً کہہ دیا آپ کے علماء کہتے ہیں اور ابن کثیر رحم اللہ یوں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی سب سے پہلے ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے شان نزول کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے مقدس ہستی ہمارے نزدیک, تمام اہل اسلام کے نزدیک جو ہے صحابہ ہے. تو صحابہ میں جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح ابو اعانہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 133 کے عنوان پر یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ خالصتاً نماز کے لیے نازل ہوئی. نمبر 1. نمبر 2, میں جو کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, نسائی کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے.
جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہا کرو۔ یہ دو دلیلیں۔ اسی طرح تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہلو ہاں بولتے رہو آپ بولتے سن رہو، رہے ہیں آپ نا؟ نے 2 منٹ کا ٹائم لیا نا، بولتے رہو، ہاں آپ کا ہاں 2 منٹ ویسے ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میں نے بولتے رہو سوچا کوئی بات نہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک، ہاں بس 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 بس، میں نے سوچا آپ مت گئے تو اس لیے میں خالی بول رہا ہوں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو۔ ہاں مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، ہاں حضرت ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہے، ہاں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا ہوا ہے ہاں کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش ہو۔ یہ تو صحابہ، اب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں کیونکہ صحابہ کے بعد جو معتبر ترین اشخاص ہے وہ مفسرین ہیں، یعنی تابعین کے جو مفسرین ہیں۔ اب آپ تفسیر طبری اٹھائیے، اس کا جلد نمبر جناب کیا کہتے ہیں اس کو 9 اٹھائیے، اور اس کا صفحہ نمبر 110 کھول لیجیے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یاسر بن جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی اور چند آدمیوں کو امام کے ساتھ قرأت کرتے ہوئے سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ فرمائے کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور خاموش رہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ تلاوت فرمائی، اور اللہ کے رسول صاف لکھا اچھا ہوا ہے۔ آپ کے جو 2 منٹ مانگا تھا آپ نے، آپ کا 3 منٹ ہو گیا ہے نا، اب میں رکھ رہا ہوں۔ اچھا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہے صحابہ کرام بھی قرات کر رہے تھے تو آپ کے اوپر قرات بوجھل ہو گئی، تو آپ نے کہا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اور یہ نہیں پڑھا آپ نے کہ جو ہے امام بالکل اس پڑھا لیے ہے، اس لیے پڑھا ہے بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کی پیروی کرو، ہے نا؟ جب وہ جو ہے اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ ٹھیک۔ اکبر کہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے۔ اور جو ہے اس میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو بات آ رہی ہے وہ صحیح مسلم کے اندر آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ناقص ہے یا تو اپنے من میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ اور یہ بات جو ہے آپ کے عالم ابھی جو کچھ دن پہلے ویڈیو آیا ہے ان کا، کیا نام ہے ان کا، دیکھو میں نام تو نہیں جانتا اتنا، تو انہوں نے خود اقرار کیا اس بات کا کہ جو ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں رکھوں؟ آپ رکھیں گے تو نماز کے بعد آئیں گے گروپ میں؟ نہیں، نماز کے بعد تو ہلو، ویسے میں ڈیوٹی پہ رہوں ابھی، تو بعد میں پھر کبھی بات چیت ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے۔ آپ سے بہرحال جو ایک ہے گزارش، بہرحال جو ہے میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت اور کیا نام ہے جو آپ نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی اس کے حوالے کے تعلق سے جو ہے آپ کے وائس کے ساتھ میں سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ حوالے کے ساتھ، اوکے؟ گروپ میں گروپ میں سینڈ کروں گا، جو آپ نے گروپ میں ریکارڈ، سینڈ کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ اوکے، وہاں کر دیجیے۔ آپ ہاں کے گروپ کسی میں اور سینڈ کروں بھائی سے میں بات کروں، گا، گروپ میں سینڈ کروں گا، اوکے؟ السلام آپ کی اور علیکم، میری بات ٹھیک ہے؟ انکمپلیٹ رہی۔ آپ وعلیکم السلام۔ اوکے۔